بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا محبت الہی سے لبریز واقعہ۔ روز الریاحین میں لکھا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام پر مرض آزمائش نازل ہونے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ خبر لائے کہ اے ایوب، خدا کی طرف سے تم پر سخت امتحان آنے والا ہے جس کی برداشت پہاڑوں میں نہ ہوگی۔ حضرت ایوب نے سن کر فرمایا، ترجمہ: اگر مجھے میرے محبوب کا دیدار اور وصال نصیب ہوتا ہے تو صبر کروں گا، کہ جہاں کو تعجب ہو جائے گا کہ کس طرح ایوب نے ایسے مصیبت پر صبر کیا۔ وحی آئی، ایوب علیہ السلام صبر کے لیے تیار ہو جا۔ ابلیس نے جناب باری میں عرض کیا، الہی، تو نے ایوب کو قسم قسم کی نعمتیں عطا کر رہی ہیں، اس لیے وہ شکر گزاری کرتا ہے۔ مال کی جگہ مال اولاد کی جگہ اولاد، بھلا اب شکر کیوں نہ کریں؟ ہم تو جب جانیں کہ سب کچھ چھین لیا جائے اور پھر ویسا ہی شکر گزار بنا رہے۔ حکم ہوا کہ وہ ہمارا بندہ ہے، مال کا بندہ نہیں ہے، وہ ہر حال میں ایسا ہی رہے گا۔ اچھا جاؤ، ہم نے تمہیں اس کے مال کا، اولاد کا اختیار دیا، سب کو فنا کر دو اور پھر دیکھ لو۔ اور آپ کے سارے کھیتوں اور باغوں میں آگ لگا کر فنا کر دیے۔ اور روتا ہوا باغبان کی صورت بن کر آیا اور یہ کہا کہ اے ایوب، کیوں تو ایسے خدا کی عبادت کرتا ہے جس نے تیرے سارے باغ اور کھیت جلا ڈالے؟ آپ نے سن کر تبسم فرمایا اور یہ کہا کہ الحمدللہ، اب میں اور زیادہ بے فکری سے اس کی عبادت کروں گا۔ پھر سجدے میں ایسے گئے کہ ساری رات سر نہ اٹھایا۔ دوسرے دن شیطان نے آپ کے تمام اہل و عیال کے اوپر، جبکہ وہ ایک مکان میں جمع تھے، چھت گرا دی۔ سارے فرزند دب گئے تو روتا ہوا بچوں کے معلم کی صورت میں حاضر ہوا اور یہ کہا کہ اے ایوب علیہ السلام، آج اور نیا ظلم ہوا کہ آپ کے ننھے ننھے بچے مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ اے ایوب، جس وقت ان بچوں کے سر پر چھت گری تو ان کے ناک کے راستے ان کے سر کا بھیجا باہر نکلتا تھا، انتڑیاں ان کی باہر آئیں، ہائے پتر بھی دیکھ کے پانی ہوتا تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ، اب تو میں ہر طرح سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے رہ گیا۔ اور یہ کہہ کر سر سجدے میں رکھا اور ایک رات ایک دن اس کی نعمت کے جانے پر شکر ادا کیا۔ تیسرے دن شیطان آیا، جب آپ سجدے میں تھے، آپ کی ناک کے قریب وہ آگ بھرا سانس پھونکا کہ آپ علیہ السلام کے سارے جسم میں آگ لگ گئی اور فوراً سارے بدن پر پھوڑے پیدا ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تاپون اور بدبو پیدا ہو کر شام تک سارے بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ جس قدر مرض اور مصیبت زیادہ ہوتی تھی، اس قدر مولا کی عبادت اور شکر زیادہ کرتے تھے۔ آپ کا جسم جگہ جگہ سے بھر گیا، خون سارا دن پیپ لچھا لہو بن گیا۔ کیا ہزاروں کیڑے پیدا ہو گئے۔ جو کیڑا آپ کے جسم سے الگ ہو کر گرتا ہے، اس سے فرماتے ہیں، اے کیڑے، میرے مولا نے تیری روزی مجھے بنائی ہے، میں تو راضی ہوں، تو ناراض کیوں ہو کر کہاں چلا؟ کیڑوں کی مہمان نوازی اور رضا بلقاء کو مولانا رومی علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں کہ ترجمہ: حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال تک بلا میں خدا کے مہمانوں کے ساتھ، یعنی کیڑوں کے ساتھ جو بدن میں پیدا کر دیے گئے تھے، خوش اور راضی برزار رہے۔ معارف مصنوعی آپ کے مقام رضا کا یہ حال تھا کہ اگر کیڑا گر جاتا تو اسے پھر واپس زخم کے اندر رکھ لیتے۔ رات دن یہ کام تھا، مگر دل مولا کی یاد میں مصروف تھا، کسے دن بے ذکر الہی چین نہ تھا۔ اسی حالت میں ایک دن جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام عرض کیا۔ حضرت ایوب نے جواب نہ دیا۔ پھر دوسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا۔ پھر دوسری دفعہ آپ نے جواب دیا۔ پوچھا کہ میرے پہلے سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے محبوب نے اپنے مہمان کچھ کیڑے میرے پاس بھیجے ہیں تاکہ میں اپنا گوشت خون اپنے جسم کی ہڈیوں کے دسترخوان پر بٹھا کر انہیں کھلاؤں۔ آج ان مبارک مہمانوں میں سے کچھ مہمان میری زبان کو کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے سلام کیا۔ مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں آپ کو جواب دوں گا تو وہ مولا کا مہمان گر جائے گا اور میرے بولنے کے سبب ان کی روزی جاتی رہے گی، مبادا وہ اپنے خدا سے میری شکایت کریں گے
اور میں نافرمان الہی بن جاؤں گا، پھر میرے محبوب مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ اتنے دن میں وہ مہمان دوسری جگہ سے رہ گئے، زبان کو چھوڑ دیا۔ میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، اور یہ واقعہ معرفت الہی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310 مذکور ہے۔ بقول مفتی تقی عثمانی صاحب کے بائبل کے صحیفہ ایوبیہ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد صحت مرض دریافت کیا کہ بیماری میں آپ کا کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے؟ فرمایا، جو بندہ بیماری میں تھا وہ تندرستی میں نہیں ہے۔ بیماری کے زمانے میں ہر روز صبح حق تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی تھی، کیسے ہو؟ اس خطاب سے ایسی لذت ملتی تھی کہ میں اپنی بیماری کو بھول جاتا تھا اور شام تک اس کی لذت میں رہتا تھا۔ پھر شام کو بھی اسی طرح آواز آتی تھی تو اس کی لذت صبح تک رہتی تھی۔ بیماری سے صحت ملنے کے بعد آواز کبھی نہ آتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ امتحان میں پورے اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ صحت اور دوسری نعمتیں عطا فرما دی۔ اس واقعے پر ایک اللہ والے کا قول یاد آیا کہ آپ نے فرمایا، محبت میں صادق وہی ہے کہ اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا زندہ جلا دیا جائے تو اف نہ کرے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ اس کی مثال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔